تو سر اگر آپ کو آفر آتی ہے فیوچر میں کہ پی ٹی آئی جس طرح سے ایک کرزمیٹک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈومیننٹ جماعت ہے نو ڈاؤٹ، اور جتنی اسپیس ان کو میڈیا دیتا ہے، اور آن دی ادر سائڈ آپ کی یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ میڈیا آپ کو اسپیس دے، تو اٹس اے میٹر آف 30 days کہ آپ کی پارٹی ریوائیو ہوگی، آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے ریوائیو ہوگی، تو وہ اوبیسلی یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور گول بائی دی اینڈ آف دی ڈے. تو اگر آپ کو پی ٹی آئی کی جماعت آفر کرتی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو مرج کر دیں پی ٹی آئی میں، اینڈ دین یو کین بی ون لائک ٹو پیز ان اے پاڈ، تو سوال ہی آپ پیدا یہ نہیں ہوتا. پی ٹی آئی تو بہت کرپٹ جماعت ہے، بہت کرپٹ ہیں یہ لوگ. یہ تو آپ سمجھیں کہ ان لوگوں سے زیادہ فحش گو میں نے آج تک نہیں دیکھے لوگ. اس وقت سوشل میڈیا پہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیسنٹ پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ، ٹھیک، کسی کے ساتھ یعنی کہ نہیں. ناؤ اینڈ نو نیور والی بات ہے. دیکھیں نا، نیور نیور. آپ کو پتہ ہے جو پارٹی ہم چلاتے ہیں، برابری پارٹی، ہم جو انگریزوں کا جو نظام ہے نا، یا ویسٹرن ورلڈ کا جس کو ڈیموکریسی، ویسٹرن ڈیموکریسی کہتے ہیں، جو 3 ستونوں پہ کھڑی ہوئی ہے، لبرٹی، ایکوالٹی، فرٹرنٹی، ہم اس سے بھی آگے کی پارٹی ہیں. ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس دنیا میں سب جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے، جو کچھ اگتا ہے، جو کچھ بنتا ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ہے. تمام انسانوں کا اس میں انڈیڈ، حصہ ہے، بے شک. اور وہ تمام میں تقسیم ہونا چاہیے. ٹرو. یہ خدا کی زمین ہے، یہ انسانوں کی نہیں ہے. خدا نے کسی کو رجسٹری کر کے نہیں دی تھی زمین. یہ ساری رجسٹریز کسی امیر نے غریب کو دیا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو امیر تھا اس کے پاس کیسے آئی وہ زمین؟ اس کو تو رجسٹری نہیں دی خدا نے. اس کا مطلب یہ چھینی ہوئی زمینیں ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ساری جو زمین ہے یہ اصل میں خدا کی ہے. اس نے کسی کو نہیں دی، سب کو اکٹھی دی تھی، اور انہوں نے اپنے سیگریگیشنز اور یہ ڈویژنز نہیں آ گئی اپنی ہیں. کلیکشن کر لی ہے نا. آپ سمجھیں گے Pick and choose کر لی ایکومولیشن ہے. کر لی ہے. ٹھیک. اچھا، مطلب جمع کر لی ہے اپنے لیے، اور باقی ٹھیک. لوگوں کو یہ دے رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں ہم سے لیں. لیفٹ اوورز. ہاں، تو اب فرض کریں اس ملک کے اندر ایک ایسی ہماری جیسی پارٹی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ویسٹ میں تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو تعلیم مفت ہوتی ہے اسکول کی حد تک، ہائی اسکول کی حد تک، اس کے بعد آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. زیادہ تر ملکوں میں سوائے اسکینڈینیوین کنٹریز کے، جی. ناروے، ڈینمارک، سویڈن، فن لینڈ، اس طرح کے جو ملک ہیں، یہ کچھ حد تک جرمنی میں بھی کچھ حد تک ہوتا ہے یہ. لیکن زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا کہ ہائی اسکول جو ہے نا امریکہ سمیت، کہ ہائی اسکول جو، ہاں کینیڈا کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں لیکن وہ بھی اتنی بڑی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے جتنی ناروے، ڈینمارک ہے. تو اب یہ جو امریکہ ہے یہ ہائی اسکول صرف دیتا ہے، ہائی اسکول تک، اس کے بعد ساری آپ کو خود کرنی پڑتی ہے. تو ویسٹ جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا وہاں سے ہم سٹارٹ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایجوکیشن ٹوٹلی فری ہونی چاہیے، ٹوٹلی. اور ٹوٹلی فری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کسی نے بھی پڑھنا ہے وہ مفت ہوگا. اسی طرح مفت علاج ہونا چاہیے. ویسٹ میں آخرکار دوائی کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر آپ انشورڈ نہیں ہے نا تو آپ کو دوائی نہیں مل سکتی. میں نے ایک دفعہ ایک فلم لکھی تھی، شارٹ فلم، اس کا نام تھا علاج منع ہے. 2011 میں لکھی تھی، اس میں میری پارٹی بھی نہیں تھی. یہ تو 2018 میں ہم نے پارٹی بنائی ہے. علاج منع میں ہے یہی تھا کہ آخر میں وہ جو ڈائلاگ بولتا ہوئی ہوتا ہے کہ اے خدا، اس دنیا میں دوائی پیسوں کی کیوں ملتی ہے، مفت کیوں نہیں ملتی؟ یا آپ اس سے پوچھیں جس کے باپ کو پیسے دوائی کے چاہیے اور اس کے بعد نہیں ہے، کینسر، ہیپیٹائٹس سی، کچھ بھی، اور اس کے بعد نہیں ہے اور وہ مر رہا ہے، تو اس کو وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے صرف پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے صرف دوائی چاہیے، مفت چاہیے، لیکن وہ پیسے نہیں ہیں. تو ہم جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ اتنا آگے ہے کہ یہ عمران خان، شریف برادران، آصف زاری، بھٹو جو فیملیز ہیں، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ان کا. تو دیکھیں ہم بہت ایڈوانسڈ بات کر رہے ہیں. ہم انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں. رائٹ. خدا نے سب کو برابر پیدا کیا ہے. بچہ جب غریب کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کے بھی 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، وہی جسم کے پارٹس ہوتے ہیں. وہی امیر کے گھر پیدا ہوتا ہے. لیکن بعد میں کیوں وہ ایک جو ہے وہ بیچارہ بالکل رہ جاتا ہے اور ایک سب سے بڑی جو ہے وہ جائیدادیں اس کے پاس مل جاتی ہیں؟ یہ سسٹم کا قصور ہے. بارش برستی ہے تو وہ امیر غریب دیکھ کے نہیں برستی، سب پہ برستی ہے. سورج نکلتا ہے تو وہ تمام لوگوں کے لیے نکلتا ہے، امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں نکلتا. ہوا جو ہے آکسیجن وہ سب کو ملتی ہے، وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ ایسے غریب علاقے ہیں، پہاڑی مقامات، جہاں پہ آکسیجن ان کو زیادہ اچھی ملتی ہے ہم سے.
وہ غریب لوگ ہیں لیکن ان کو وہ جگہ بھی ایسی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کا جو لاہور میں رہنے والا امیر ہے وہ بھی وہ آکسیجن نہیں لے سکتا. یہاں تو پولوشن ہے, آپ کو پتا ہے. رائٹ. تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہم کہہ رہے ہیں نا, وہ لوگ اتنے ذہنی غلامی میں ہیں, اتنی زیادہ پست ذہنیت ہے ان کی کہ ان کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آئے اور ہمیں تھوڑا بہت ریلیف دے دے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ آپ کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے, ہم محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے, ایک دیس نہیں, ایک کھیت نہیں, ہم ساری دنیا مانگیں گے. یقیناً. تو اس لیے دیکھیں ہمیں تو صرف اور صرف ویزیبلٹی چاہیے. اور Right. مجھے ایک چینل نے بھی نہیں بلایا, میرے سارے چینل کے مالکان میرے دوست ہیں سارے. یہ بعد میں آئے تھے, میں پہلے آیا تھا. مجھے 2001 میں اسٹار بن گیا ہوا تھا, 2001 میں. اور جیو نے سٹارٹ کی اپنی میرے خیال میں ٹرانسمیشن 2001 کے اینڈ میں یا 2002 میں. اسی طرح ARY, اور یہ تو باقی تو بہت لیٹ آئے ہیں, جو سما اور دنیا اور ایکسپریس, اور یہ تو بہت بات کے ہیں, 92, یہ سب چینلز, یہ سب میرے فینس تھے. ان کے مالکان میرے فینس تھے. یا آپ اپنے CEO سے پوچھ لیں, آپ نعیم حنیف صاحب سے پوچھ لیں, یہ میرے ساتھ کھانے کھاتے تھے, یہ میرے دوست تھے. ایک بندہ بھی مجھے نہیں بلاتا, چینل پہ مجھے نہیں بٹھاتے, کیونکہ ان کو پتا ہے جو یہ باتیں کرتا ہے وہ تو ہمارے بھی خلاف جاتی ہیں. کیونکہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ تو سرمایہ دار, جاگیردار, مافیاز, بدماش, سیاسی پیر و مرشد, قبائلی سردار, وہ ہم تو سب کے خلاف ہیں نا, سب کے. یہ کون کہتا ہے؟ صرف جنونی لوگ کہتے ہیں, میرے جیسے لوگ کہتے ہیں. اسی لیے میں تحریک انصاف میں نہیں گیا. 4 دفعہ مجھے عمران خان نے کہا تھا. اسی لیے میں احسن اقبال صاحب میرے گھر آئے تھے مجھے PMLN جوائن کروانے کے لیے, میں نہیں گیا تھا. اسی لیے میں نظر گوندل کے بھائی ذوالفقار گوندل جو وہ پیپلز پارٹی میں تھے, انہوں نے مجھے لاہور کی ٹکٹ کے لیے 2013 میں کہا تھا, میں نہیں گیا تھا کیونکہ میں انقلابی آدمی ہوں, میں کیسے جا سکتا ہوں ان کے ساتھ. تو میرا دل نہ ان سے دوستی ہے, نہ ان سے میں رابطہ رکھتا ہوں, نہ میں سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن جن لوگوں کے لیے میں یہ کر رہا ہوں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اس پارٹی کے علاوہ آپ کے لیے کچھ ہے نہیں اس ملک کے اندر. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت. اگر آپ موبائل کھولیں اپنا اور صرف میں ہوں اس کے اندر, ہر وقت میری نیوز ہی آ رہی ہو, تو میں سب سے بڑی پارٹی بنا لوں گا. یہ جو امیتابھ بچن ہے, اس کو مجھے بھی چھوڑ دیں. امیتابھ بچن ہے, یہ موویز میں فلاپ ہو گئے. میرا خیال ہے کوئی 8-10 سال شاید فلاپ رہے. کوئی نہیں لیتا تھا موویز میں, کوئی بھی نہیں لیتا تھا. ہوا یہ ہے کہ ایک امریکہ میں ایک پروگرام تھا, اس کا نام تھا Who is going to be a millionaire. تو انہوں نے اس کی فرینچائز لی انڈیا والوں نے. انہوں نے کہا انڈیا اتنا بڑا ملک ہے, 1 ارب, اس زمانے میں 1 ارب 20-25 کروڑ اس کی آبادی, تب تو 1 ارب 40 کروڑ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنا ہم اس میں کرتے ہیں یہ والا پروگرام, کون بنے گا کروڑ پتی. ٹھیک ہے, انہوں نے سوچا کہ کس سے کروائیں گے. تو جب انہوں نے اس کا سروے کیا, انڈیا میں پورے سروے کیا کہ کس سے کروایا جائے, انہوں نے کہا جو آدمی پورے انڈیا میں جانا جاتا ہے نا, جس کو پوری طرح جانتے ہیں لوگ, اس کے ساتھ اس کو چہرہ, اس کا نام, اس کی شکل سے زیادہ کسی کو نہیں جانتے, وہ ہے امیتابھ بچن, چاہے وہ اس فلموں میں ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ اس سے کروانا ہے. انہوں نے امیتابھ بچن کو لیا, اس نے اپنی گوٹی سی رکھی دوبارہ, وہ بوڑھا ہو گیا ہوا تھا, اس کے یہ چیزیں لٹک گئی ہوئی تھی, تو اس نے اپنا وہ کروایا جو بھی, اس نے سرجری ورجری, اس نے پھر وہ گوٹی رکھی اور چھپایا, اپنی تھوڑی کو بھی چھپایا, اور اس کو انہوں نے لا کے بٹھا دیا. اور اس کی آپ کو پتا ہے کہ ایک سگنیچر وائس بھی ہے. اس نے وہ پروگرام شروع کیا. امیتابھ بچن اب پھر سب سے بڑے سٹارز میں سے ایک ہے. وہ ریوائیو ہو گیا, اس کو ریوائیو کیا گیا. دیکھیں 25 سال سے نا لوگ مجھے جانتے ہیں. میں اس ملک کے اندر, میں نے آپ کو بتایا, مجھے 3 صدارتی ایوارڈ ملے, اور میں واحد آرٹسٹ ہوں اس ملک میں, یا اسپورٹس مین ہوں, یا کوئی نیوز اینکر ہوں, یا جو بھی مشہور لوگ ہیں ان میں سے واحد آدمی ہوں جس نے سیاسی پارٹی بنائی ہے. اور میں واحد آدمی ہوں جس نے سیاسی پارٹی بھی انقلابی بنائی ہے, عام لوگوں کی صرف, جس میں امیر لوگ آ ہی نہیں سکتے. اگر مجھے چاہیے تو صرف ریوائیول چاہیے اس وقت, اور وہ مجھے میڈیا سے ملنا ہے. میڈیا ہی ہے جو آپ کو ریوائیو کرتا ہے. اور یہ جو میڈیا میں میرے دوست بیٹھے ہیں سارے, جو کچھ بھی نہیں تھے جب میں سٹار تھا, اور میں ان کے پروگرام, میں حامد میر کے پروگرام میں کم از کم میرا خیال ہے 15-16 دفعہ گیا ہوں گا لائف میں. میں نے فیور ہی کیا نا تھا نا حامد میر کو. مجھے حامد میر کے پروگرام میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی
وہاں گانا گانے جاتا تھا. مجھے کیا ضرورت, میں تو گانا گانے والا آدمی ہوں نا تھا. تو اب حامد میر کو چاہیے نا کہ مجھے لا کے بٹھائے ان کے سامنے اور میں یہ بات کروں جو یہاں پہ کر رہا ہوں. نہیں, کیوں؟ کیونکہ چینلز کا مفاد نہیں ہے کہ عام آدمی کے حوالے سے بھی پولیٹکس ہو سکے اس ملک کے اندر. کیونکہ جب عام آدمی نکلتے ہیں نا بشرا, میں آخری بات کرتا ہوں, جب عام لوگ سیاسی طور پہ آرگنائز ہو کے باہر نکلتے ہیں نا, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ اپنے ایشوز پہ نکلتے ہیں. وہ عمران خان کو رہا کرنے نہیں نکلتے, وہ نواز شریف کے لیے نہیں نکلتے, افتخار چودھری کے لیے نہیں نکلتے. یہ تو ڈرامے بازی ہے نا, ان کو پاگل بنایا جاتا. وہ نکلتے ہیں اپنے روزی روٹی کے لیے, انکم کے لیے, اپنی سوشل سیکورٹی کے لیے. وہ نکلتے ہیں اپنے تعلیم اور علاج مفت ہونے کے لیے. وہ ان ایشوز پہ بڑے بڑے ایشوز ہیں جو ان کی زندگی میں روز ان کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. وہ ان کے لیے جب نکلیں گے نا تو یہ اس ملک کا پورا سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. اور وہ سٹرکچر جب چینج ہوگا تو کس کے خلاف جائے گا؟ ان کے خلاف جائے گا نا جو چند لاکھ لوگ ہیں جس ملک کو اب تک چلا رہے ہیں 78 سال سے. اور کن کے حق میں جائے گا؟ جو 24 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں. تو یہ وہ نہیں کوئی برداشت کرتا. اس لیے چینلز کے اوپر میرا داخلہ بند کیا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک, لیٹس سی کہ اس وقت آپ کو سننے والے ناظرین اور جو کنسرنڈ میں کہوں گی رسپیکٹڈ پرسنالٹیز ہے وہ سنتی ہیں تو کیا رسپانس ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ رابطے میں آتا ہے اور آپ کو کوئی دوبارہ سے کوئی آفرز آتی ہے کہ نہیں. لیٹس سی. یہ مجھے لاسٹ جو آفر آئی تھی نا, محمد علی دورانی صاحب آئے تھے میرے پاس. وہ تو بہت بڑا نام ہے, آپ کو پتا ہے, جنرل مشرف کے بھی وزیر تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جواد میں جا رہا ہوں تو ادھر, تو آپ بتاؤ آپ نے کوئی بات کرنی؟ میں نے کہا جی میں نے کوئی بات نہیں کرنی, آپ ان سے پوچھ لیں, کس نے بلا کے پوچھ لیں ان سے. رائٹ. تو اس لیے میں تو بوٹ پالش نہیں کر سکتا کسی کے بھی.